بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں نا ذرا جی، وہ کام رہ گیا جو ہم نے کرنا ہے، سارا کچھ ہی تو ہم نے کر لیا ہے۔ کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا یا نہیں ہوا؟ سب حدیں پار کر گئے دنیا میں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ریاست مدینہ اس کو کہا جا رہا ہے، اور حالات یہ ہیں کہ حضرت جی جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں کھڑے ہو کے نعرے لگ رہے ہیں، جناب میرا جسم میری مرضی ہے، اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی ہے، عمران بھی سن لے۔ اب عمران کو تو ہمیں بس نام ہی لے رہے تھے نا، عمران کو تو پہلے ہی پتہ ہے حضرت جی سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اولیاء بھی سن لے آزادی، کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ بندہ پوچھے تیری اوقات کیا ہے کہ تو اللہ کو سنانے جا رہی ہے؟ تیری کیا اوقات ہے؟ تو ہے کیا؟ گندی نالی کی گندی پیداوار، تیری کیا اوقات ہے کہ تو اللہ کو سنانے چلے ہیں؟ تیری جرت ہی کوئی نہیں ہے، تیری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھو نا سر عام سڑکوں پہ تو ہی نہیں رسالت ہے، رسول بھی سنے، کہاں ہیں؟ مر گئے ہیں سارے۔ یہ جو دعوے دار ہیں ریاست مدینہ کے مر گئے تھے یہ سارے کے سارے۔ سر عام سڑکوں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کو للکارا جا رہے ہیں۔ اللہ شان کیا ہے؟ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس کی کیا بیچاریوں، ان کی اوقات کیا تھی؟ کیا پدی کا شور بادل ہے۔ سر عام نعرے لگے، اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی۔ اللہ رحم فرمائے۔ ڈر لگتا ہے حضرت جی کہ بطور آزاد آسمان ہی نہ ٹوٹ کے ہم پہ گر پڑے، ہم تو ساری حدیں پار کر گئے۔ اور ہاتھ میں حضرت جی وہ ایسے جملے ہیں کہ حضرت جی بیان کرتے بھی دل کانپ اٹھتا ہے، جو ان خبیثوں نے لکھا ہوا تھا اس پہ۔ کدھر ہیں حضرت جی؟ کہاں ہے یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار؟ اور بندے رب کے ہوا تو تجھ سے ککھ بھی نہیں ہے، اور کچھ تو کر دے، بندے کے پتر والا کام ہے، ہمارے بھی کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں۔ جو تو نے ہمیں خواب دکھائے تھے کون سا پورا کیا تو نے؟ اللہ کے بندے ایک بھی تو تجھ سے پورا نہیں ہوا، اور اوپر سے یہ معاملہ ہے۔ اور حضرت جی یہ یاد رکھیں، ہاں جی ہم بڑا کچھ برداشت کر لیں گے، بھوک بھی برداشت کر لیں گے، بڑا کچھ برداشت، لیکن اپنے محبوب کی توہین نہیں ہم برداشت کر سکتے کوئی بھی۔ ہم اپنے اللہ کی اس طرح بے ادبی نہیں برداشت کر سکتے۔ اس لیے حضرت کون سا وہ کام رہ گیا جو ہم نے کرنا ہے؟ بس اللہ ہی حفاظت۔ تو کیا ہے وہ کسی نے بڑا کمال کہا تھا، ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، باقی ہم نے کوئی کسر نہیں جوڑی ہے۔ یہ حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا، تو کہتے ہیں میں وہ آخری شخص ہوں جو آپ کے مزار مبارک سے باہر آیا۔ آپ کے جسم طاہر کو آپ کے مزار مبارک میں رکھنے کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آپ فرماتے مولا علی بھی تشریف لے گئے، حضرت فضل بن عباس بھی تشریف لے گئے۔ کہتے آخر میں نکلا، تو کہتے جب نکلا نا تو پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی، کیا واپس جا مزار اطہر میں اور ایک بار حضور کا روح مبارک دیکھ لے۔ پھر پتہ نہیں سعادت میسر آئے یا نہ آئے۔ آپ فرماتے میں دوبارہ آپ کی مزار مبارک میں اترا اور آپ کے روح مبارک کے قریب ہوا ہے، اور روح مبارک بھی کیسا، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، قربان جاؤں۔ جنہوں نے یہ تو چلو اعظم چیسی صاحب کہتے ہیں تو نہیں ڈٹھا، لیکن جنہوں نے ڈٹھا کبھی ان سے پوچھو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ٹھیک ہے جی قرآن، اور کاٹ کے یہ نہیں کہتی ہائے وڈ کتیاں، بلکہ کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ان ہذا الا ملک کریم۔ فرماتی وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، اگر وہ کبھی میرے محبوب کو دیکھ لیتی ہیں تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں۔
اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا، اے زلیخا، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. بھئی ان کو دے کے انگلیاں کٹی نا. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں ہیں. وہاں دیکھ کے بھی کٹی تو انگلیاں کٹی، یا بغیر دیکھے ہی غازی علم الدین شہید کٹ گئے ہیں، یا بغیر دیکھے غازی ممتاز قادری شہید کٹ گئے ہیں. اے زلیخا ان کو نسبت. اچھا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی، یہ علماء یہود میں سے تھے. جب حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے نا مدینہ پاک، تو کہتے میں بھی حضور کے روح مبارک کی زیارت کرنے گیا. تو کہتے جیسے ہی پہلی نظر نبی علیہ السلام کی روح مبارک پہ پڑی تو میں بے ساختہ کہہ اٹھا. کہتے جیسے ہی پہلی نظر حضور نبی علیہ السلام کے روح مبارک پہ پڑی میں بے ساختہ کہہ اٹھا، وہ اتنا سونا کسی سچے کا چہرہ ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اور اعلیٰ حضرت نے کمال ہی لکھا. حضرت آپ فرماتے ہیں خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. لکھا ہے کتابوں میں جب حضرت یوسف علیہ نبی جن علیہ السلام گزرا کرتے تھے نا گلیوں سے، تو آپ کے رخساروں کی جو چمک تھی وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. یہ حضرت یوسف ہیں. حضرت اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں رات کو سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. اب فرماتی بڑی تلاش کی نہیں ملی ہے. اب فرماتی اتنی دیر میں میرے محبوب تشریف لے. کہتے یہ آپ کے چہرہ والضحیٰ کے نور کا عالم تھا کہ آپ کے چہرہ انور کے نور کی روشنی میں مجھے سوئی مل گئی. اے زلیخا، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں ہیں. یہ ہمارے آقا کریم اللہ نبی علیہ السلام نے نا اپنے بچپن کے کچھ ایام حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں بھی گزارے. آپ نے ان کو بھی نوازا. میں اتنا کیونکہ وقت نہیں ہے، وہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جانے سے پہلے آپ کے گھر کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کی جو بکریاں تھیں نا وہ دودھ ہی نہیں دیتی تھی کوئی. لیکن اس دن حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے نا، پہلے دن ہی بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ حضرت حلیمہ کو دائیں بائیں سے برتن مانگنے پڑ گئے. یہ برکتیں تھی آقا کریم علیہ السلام کے نام مبارک کی. وہ اس وقت تھی حضرت شیمہ، اس وقت تھی حضرت شیمہ، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی تھی. اور جو بکریاں تھیں نا ان کو چرانے کی ذمہ داری انہی کی تھی. یہ روز بکریاں لے جاتی تھی، ایک مقررہ وقت پہ واپس لے آیا کرتی تھی. ایک دن لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں یہ بکریاں لے کے نہیں گئی. حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں شیمہ کو، یہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی ہیں. جب کافی دن چڑھ آیا نا تو آخر حضرت حلیمہ پوچھتی ہیں حضرت شیمہ سے، اور شیمہ تو بکریاں کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو آگے سے حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں اماں اب مجھ سے تنہا بکریاں نہیں چرائی جاتی، اب میرے ساتھ کسی کو بھیجو بطور مددگار. تو آگے سے حضرت حلیمہ کہتی ہیں او شیمہ والد تیرا بوڑھا ہو گئے، میں تیرے ساتھ جا نہیں سکتی، اگر میں جاؤں گی تو گھر کون دیکھے گا؟ بات کیا ہے ذرا کھل کے بیان کر. تو آگے سے حضرت شیمہ حضرت حلیمہ کو کہتی ہیں اماں پھر اس طرح کرو کہ محمد علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج دو. اور اس وقت نبی علیہ السلام آپ کی عمر مبارک، آپ ابھی دودھ پیتے تھے، بچپن مبارک تھا آپ کا. بات ہی حیران کرنے والی تھی. حضرت حلیمہ پوچھتی ہیں شیمہ تو کس طرح کی بات کر رہی ہے؟ محمد علیہ السلام تو ابھی خود دودھ پیتے بچے ہیں، وہ تیری مدد کس طرح کریں گے؟ بات کیا ہے ذرا واضح کر میرے سامنے. تو حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں ماں ایک دن تو گھر نہیں تھی تو میں تیری اجازت کے بغیر بھائی محمد علیہ السلام کو ساتھ لے گئے ہیں. تو تجھے کیا دیکھو میں نے پھر اس دن کیا کیا دیکھا ہے؟ اچھا کیا دیکھا تو نے؟ اماں تجھے پتہ باہر کتنی گرمی ہے، میں سارا دن جھلس جاتی ہوں دھوپ میں، جل جاتی ہوں دھوپ میں. جس دن میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گھر سے نکلی نا تو جیسے گھر سے باہر نکلی ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا ہے، ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اماں میں جہاں گئی میں بادل کے سائے کے نیچے رہی ہے.
اما نہ بادل پہلے آیا نہ بادل اس کے بعد آیا. میں سمجھ گئی شیما بادل تیرے لیے نہیں آیا، بادل ان کے لیے آیا ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اما سارے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھی تھی. بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے. ایک عیسائیوں کا راہب گزرا. جب اس کی نظر بھائی محمد علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ پڑی تو آ گیا، آ کے مجھ سے کہتا ہے اگر تو اجازت دے تو میں تھوڑی دیر ان کو اٹھانا چاہتا ہوں. تو پہلے تو میں گھبرا گئی، تو پھر میں نے کہا ستائی خیر ہے. میں نے کہا اٹھا لے. آپ کو اٹھا لیا. روتا تھا. آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا تھا، برکتیں حاصل کرتا تھا. اور پھر تھوڑی دیر بعد میری گود میں واپس دیتے ہوئے مجھے کہتا ہے اے لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ وقت آئے گا جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. آیا مسجد اقصی میں آیا حضرت جی. پہلے آنے والے پیچھے کھڑے ہیں، محبوب علیہ السلام امامت فرما رہے ہیں. آیا پھر حضرت جی وقت. اچھا پھر کیا دیکھا؟ اما تو جانتی ہے یہ جو بکریاں نا یہ بڑی شریر ہوتی ہیں، سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. بڑی حریص ہوتی ہیں، سارا دن بھی کھائیں پیٹ نہیں بھرے گا. اور اما ہوتی بھی بڑی شرارتی ہیں. ایک بکری بھاگ جاتی ہے بڑی مشکل سے پکڑ کے لاتی ہیں، جب واپس آتی ہوں تو دوسری بھاگ چکی ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے لاتی ہوں، اتنی دیر میں تیسری بھاگ چکی ہوتی. اما سارا دن ان بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں. لیکن اما تجھے کیا بتاؤں، جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے میں ساتھ گئی نا اس دن کوئی بکری بھی نہیں بھاگی ہے. اس دن کوئی بکری بھی نہیں بھاگی ہے. اور وہ بکریاں جو سارا دن کھاتی تھی پیٹ نہیں بھرتا تھا، اس دن کیا ہوا تھوڑا سا کھایا انہوں نے. اور جہاں میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی تھی نا ایک ایک کر کے ساری بکریاں سامنے آ کے بیٹھنا شروع ہو گئی ہیں. پھر کیا ہوا سارا دن میں بھی بھائی محمد کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی بھائی محمد ہی کو دیکھتی رہی ہیں. خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اور حضور پیر میرے علی شاہ نے تو کمال ہی کر دیا. مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں ہیں. اور بچوں کو پتہ میں سنایا کرتا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے، تسبیح میں پڑھنے والا شعر ہے. لکھتے پھر کیا ہیں، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن ہیں، لباں سرخ آنکھاں کے لال. یہاں ہماری وہ عورتیں لگاتی ہیں نا لپسٹک لگا کے سرخ کرتی ہیں اس کو ہیں، لیکن کہتے ہیں میرے محبوب کے لبہائے مبارکہ اتنے سونے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہوں. لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، اتنی سرخی تھی حضور نبی علیہ السلام لبہائے مبارکہ. اللہ حضرت نے بھی لکھا نا، فرماتے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ہیں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھ سلام ہے. فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کہ لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں ہیں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں ہیں. حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں واپس آیا مزار مبارک میں، آپ کے روح مبارک کے قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہوں اپنے مزار مبارک میں لیٹے لیٹے بھی آپ کے لبہائے مبارکہ حرکت میں. کہتے میں بڑا حیران ہوا، یہ محبوب علیہ السلام اپنے مزار مبارک میں لیٹے لیٹے کیا کہہ رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں. تو کہتے سننے کے لیے میں نے اپنے کان آپ کے ہونٹوں کے قریب کیے تو سنتا کیا ہوں کہ اپنے مزار مبارک میں لیٹے لیٹے بھی محبوب علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعائے بخشش و مغفرت فرما رہے ہیں. یہ ان دعاؤں کا فیض ہے میاں جی کہ ٹری پھری جان دے رہے ہیں. واقعی ایسی کوئی کسر نہیں چھڑی ہے. عورتوں نے کپڑے اتار دیے، ہاں اتر گئے ہیں. یہ کپڑے کا تو مطلب ہے کہ آپ کے جسم کو چھپائے. یہ کیا ہوا کہ کپڑے پہن کے بھی سارا کچھ ہی دکھائی دے رہے ہیں، کپڑے اتر گئے. اور یاد رکھو اس میں ان کا تو جو قصور ہے سو ہے، ہمارا اپنا بڑا قصور ہے. وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا، اکبر کہتا آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا او بیبیو تمہارا پردہ کدھر گیا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا.
کپڑے پہن کے عورتیں ننگی ہو گئی. ہم تو سارا دن سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں. آئیے اب گرمی آ گئی ہے حضرت, اللہ معاف فرمائے, گاڑی چلانا مشکل ہوتا ہے حضرت. آگے اس حال میں بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں, آنکھیں بند کر کے تو نہیں چلائی جاتی, نہ اس طرح دیکھ کے چلائے, دیکھنا تو مجبوراً سامنے پڑتا ہے. کیا کریں, آپ کو کیا بتائیں کیا حال ہوتا ہے یار. یہ ہماری بیٹیاں ہیں, یہ ہماری بیویاں ہیں, یہ اماں عائشہ کو ماننے والی بچیاں ہیں, یہ حضرت سیدہ فاطمہ سے محبت کرنے والی بچیوں کا یہ حال ہو گیا. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, قربان جاؤں, اپنی بچیوں کو بتائیں, ہم نے کسی ناچنے والی کی نقل نہیں کرنی, ہم نے کسی فلم ایکٹر کی نقل نہیں کرنی, ہم نے جب بھی کرنی ہے اماں عائشہ کی کرنی ہے. ہم نے جب بھی چلنا ہے ہم نے سیدہ فاطمہ کے راستے پہ چلنا ہے, ہم نے ان کے راستے پہ چلنا ہے. ان کا راستہ تو گندا راستہ ہے, ان کا راستہ تو جسم کی نمائش کا راستہ ہے, لیکن ہمیں تو ہمارے اللہ اور اللہ کا رسول جسم چھپانے کا حکم دے رہے ہیں حضرت. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, آپ بیٹے ہیں حضرت, ہم سارے بیٹے بیٹھے ہیں, ذرا لاٹری میں سے تو کوئی نہیں نکلا ہے, سارے ماں والے بیٹھے ہیں حضرت. کتنا بندہ اپنی ماں کے ساتھ فرینک ہوتا ہے. ہمارے گھروں کا ماحول, امی جی نے اگر نہ بھی دوپٹہ لیا ہو تو ہم آ جائیں تو ماں اتنی کو پرواہ نہیں کرتی تھی, وہ میرا پتر ہے, اسی گود میں پلا ہے, اسی سینے سے اس نے غذا لی ہے, وہ مائیں اتنا نہیں کرتی ہیں. اللہ لینا چاہیے دوپٹہ, لیکن قربان جاؤں حضرت امام حسن فرماتے میری اماں جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. آپ فرماتے کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بیٹا ہونے کے باوجود بھی اماں فاطمہ کے سر پاک کا بال دیکھا ہو. آج کیا ہو رہا ہے یار, کیا غدر مچ گیا یار, یہ کیا تماشا لگنے لگا سڑکوں پہ, آج یہ کیا بےہودگی سر عام نچے گی اب بازاروں پہ. اس لیے جی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں بارش کی طرح تمہارے گھروں میں فتنے برستے دیکھ رہا ہوں. یہ وہ دور آ گیا ہے حضرت, اب یہ فتنوں کا دور ہے. اور یہ جو نعرہ اٹھا ہے نا میرا جسم میری مرضی, اگر حضرت ہم نے اس کو نتنا نہ ڈالی, ہم نے اس کا کوئی سدباب نہ کیا, تو پھر آپ یہ لکھ لیں میری بات, آن دی ریکارڈ ہے کیمرے میں. شاید یہاں کسی بیٹھے بندے کو اپنے لیڈر کے خلاف ہوتی بات پہ غصہ آ رہا, ہاں جی, یہ اگر آپ نے اس بات کو ان قریب پھر 5 لگا لو, نہیں تو 6 لگا لو, 4 لگا لو, اس سے اوپر نہیں جائے گا کبھی. یہ آواز ہر گھر سے اٹھے گی, پھر میرا جسم میری مرضی. ہاں, اگر آپ نے اس کا کوئی سدباب نہ کیا, اس کو نہ روکا, اس کا کوئی حل نہ کیا, تو ان قریب آپ کو یہ آواز ہر گھر سے اٹھتی. بچیاں تو آگے بچی ہیں, وہ تو آگے بچی ہیں, وہ تو بیچاری ساتھی ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونے لگا ان کے لیے. جتنی عزت حضرت اس معاشرے میں عورت کی, آپ کو کوئی معاشرہ نہیں ملے گا. یہی معاشرہ حضرت جی, بندہ کہتا ہے میں وڈ کٹاں گا, میں ٹک کٹاں گا, تو میری عزت ہے, تو کار بہ میں ہی کماواں گا. جس معاشرے کی یہ نقل کرنے جا رہی ہیں, وہاں تو حضرت میاں بھی پیزا کھانے جائیں تو کہتا ہے, جس کو امریکن سسٹم کہتے ہیں, آدھے پیسے تو دے, آدھے پیسے میں دا. یہ بندہ ہی ہے جو کہتا ہے نہیں تو نہیں دینے ہیں, میں تینوں کھواواں گا. پتہ نہیں یہ کس محبت کی متلاشی ہے. یہ خامندی ہے حضرت جی, جو سفر سے جب واپس آتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے کوئی گفٹ لے کے آتا ہے. ہاں, یہ ہے حضرت, مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے. کہاں ان کو عزت نہیں ملی حضرت, پیدا ہونے سے مرنے تک جتنی عزت اس معاشرے میں عورت کی آپ کو کسی میں نہیں ملے گی. یہ میں گواہ ہوں اس بات کا حضرت جی, ہمارا تو لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے نا. جتنی عزت اس معاشرے میں عورت کی ہے, لوگ ہم سے دعائیں کرواتے ہیں حضرت جی, وہ اللہ نے امید لائی دی ہے, اللہ نے تو دعا کریو اللہ پہلی مینوں دھی دے. ہاں جی, لوگ دعائیں کرواتے ہیں ہم سے حضرت جی, اللہ نے امید لائی ہے, دعا کریو اللہ پہلی دھی دے. اتنا پیار ہے بیٹیوں سے آج بھی اس معاشرے کو. میں پوچھتا ہوں بھائی کیوں, میرے ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی تو بیٹیاں ہی تھیں نا یار. کیا چاہتی ہیں یہ رہتے ہیں. اتنا اس معاشرے میں عزت ہے عورت کی, آپ تصور نہیں کر سکتے. کہاں اسلام نے اس کو عزت نہیں دی ہے. جس رول پہ ہے اس کی عزت ہے. بیٹی تھی پھر بھی عزت, بہن بنی ٹھیک ہے, اگر کوئی نہیں کر رہا وہ میرا قصور ہے. اسلام پہ بات نہ کرو, اسلام پہ انگلی نہ اٹھاؤ. محبوب علیہ السلام نے تو بتا دیا کہ بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. آپ کی رضائی ہمشیرہ, اپنی نہیں رضائی ہمشیرہ ہیں. حضور اٹھ بھی گئے اور حضور نے اس کے لیے اپنی چادر بھی بچھا دی, قیدی بن کے آئی تھی. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہو آزادی ہے, لیکن اگر میرے پاس رہنا چاہو تو ہاں جی
اب آگے کیا ہوا؟ کیونکہ ان کا قبیلہ بھی قید تھا. وہ آگے سرچ کرتی ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، محبوب اگر میں کلی ٹر گئی تو میرے قبیلے والے نے مینا مارنا کہ بھرا کلو آئی ہیں تو کی لے کے آئی ہیں. آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ عرض کی محبوب میرے قبیلے نے بھی چھڑ دے. آپ نے فرمایا جا وہ بھی لے جا. اگر کوئی بھائی نہیں اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا وہ اس بھائی کا قصور ہے. اسلام پہ انگلی نہ اٹھاؤ. حضور نے تو کر کے دکھا دیا. رضائی ہمشیرہ تھی، اپنی ماں جائی نہیں، رضائی تھی، چادر بچھائی، اٹھ کے استقبال کیا. اچھا اب بیوی بن گئی. پھر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. پھر رول چینج ہو گیا. اب کیا ہے؟ اب یہ ماں ہے. اب یہ ماں ہے. پھر بھی اس معاشرے میں، اس مذہب میں اتنی عزت دی گئی عورت کو کہ اللہ نے جنت ہی اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی. کون سی آزادی چاہتی ہے تم بھائی؟ او بیٹی ہو، او ہماری بیٹی ہو، تم کون سی آزادی چاہتی ہو؟ بتاؤ کہاں تمہیں عزت نہیں ہے؟ جی ہم مردوں کے شانہ. اور تینوں کیوں شانہ بشانہ تو ٹرنی؟ تو میرے گھر دی عزت ہے، تو گھر میں وہاں کام کرنے، تو میری تو عزت ہے میری. تو میرے گھر کی ایم پی ہے، تو میرے گھر کی ایم این اے ہے، تو ہے گھر کی مالکہ. تو گھر بیٹھ، میں جو ہوں کمانے والا، میں مر گیا ہوں. ٹھیک ہے کوئی مجبوری آ جائے تو علیحدہ بات ہے. اس لیے جی خوب محنت کرو، اپنی نسلیں بچاؤ، اپنی نسلیں بچاؤ. یہ تو بہت عجیب اور کتنی خرابی آ گئی ہے کہ کیمرے لگے ہوئے، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کتنی خرابی آ چکی ہے معاشرے میں. بس یہ حضرت یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی. باقی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ہم نے کچھ نہیں چھوڑا. جو شراب سر عام ہے، زنا خانے محلے محلے کھل گئے ہیں. مسجد میں نمازیوں کی کیا تعداد ہے وہ بھی آپ سے چھپی نہیں ہے. قرآن ہم نے چھوڑ دیا، ذکر ہم نے چھوڑ دیا، درود ہم نے چھوڑ دیا، وہ سرگی اٹھنا ہم نے چھوڑ دیا. چاشت، اوابین، اشراق، صلاۃ اللیل ہم نے چھوڑ دیا. کیا رہ گیا ہمارا؟ اس لیے ذرا محنت کرو. اپنے جس طرح صوفیہ کا انداز تھا اپنے پہ کچھ چیزیں لازم کرو. جی میں آج ہر دن این ہزار واری درود شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے، جو صوفیوں کا انداز تھا. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی، آپ کو پتا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کیا تھا؟ اللہ، وہ کتابوں میں لکھا ہے جو لوگ اپنا بچا کچھا یا خراب ہوا پھینک دیتے تھے نا، پھل سبزیاں، آپ ان کو روڑی سے اٹھا کے تو ان کو پاک کر کے نا، تو جو گلا ہوتا تھا اس کو اتار کے باقی کھایا کرتے تھے. لکھا ہے باقاعدہ. ایک دن آپ وہ اپنا کھانا تلاش فرما رہے تھے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کتا بھی اپنا کھانا تلاش کر رہا تھا، وہ آپ پہ بھونکا تو آپ اس کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیوں بھونک رہے ہیں مجھ پہ؟ کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا ہے؟ تو اپنا کھا مجھے اپنا کھانے دے. کیا میں نے تیرے آگے سے اٹھایا؟ تو اپنا کھا مجھے اپنا کھانے دے. پھر کچھ دل میں خیال آیا، اس کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اگر اویس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہو گیا تو اویس تجھ سے اچھا ہے، اور اگر مرتے وقت اویس کو کلمہ نہ نصیب ہوا تو تو اویس سے اچھا ہے. جن کو حضور اپنا جبہ بھیج رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں اے عمر اے علی تمہاری ملاقات ہوگی، اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. لیکن رنگ دیکھو، رنگ دیکھو. وہ لکھا ہے جب آپ عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھ کے اپنے حجرے میں تشریف لاتے تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے بھئی آج قیام دی رات، سارا دن اللہ کے حضور، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں. جب اگلی رات آتی تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے آج رکوع کی رات، ساری رات رکوع میں گزارتے. جب اگلی رات آتی تو کہتے آج سجدے کی رات، ساری رات سجدے میں گزارتے. ہماری وہ راتیں کدھر گئی ہیں؟ کدھر گئی وہ راتیں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور ہم 11ویں شریف والے ہیں نا سارے ہیں، کسی نے پوچھا حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 14 سال ابتدا ہے، 14 سال میں نے ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن کریم تلاوت کی ہے. اللہ. اور پھر وہ وقت بھی ہے جب آپ فرماتے میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی
لکھا ہے 20 سال اس طرح روزہ رکھا، نہ گھر والوں کو پتا چلا نہ باہر والوں کو پتا چلا. جب صبح نماز کی امامت فرما کے درس دے کے گھر تشریف لے جاتے، صبح سحری فرما لیتے چھپ کے. آپ جب گھر جاتے سامنے کھانا رکھا جاتا، آپ فرماتے باندھ دو مدرسے لے جاتا ہوں. گول سی بات کرتے، وہ سمجھتے شاید مدرسے کھائیں گے جا کے. مدرسے آ کے شاگردوں کو کہتے کھا لو، وہ سمجھتے شاید گھر سے کھا کے آئے ہیں. 20 سال بعد جب آپ کا وصال ہوا تو پھر پتا چلا، نہ گھر والوں کو پتا چلا نہ مدرسے والوں کو پتا چلا. آج کیا ہمارے پاس رہ گیا؟ کچھ بھی تو نہیں رہا ہے. اس لیے محنت اخلاص لے کے آؤ. اور جتنے بھی جڑی میری کیٹیگری نے چٹیاں والا ان اسی محنت کریے، ان اسی ان بونس دے لنگ گیا یار عمر. اب ہمارا نہیں، ہماری نہیں سستی بنتی ہے. بابا صاحب دیکھو نا کیسی آپ نے اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور. اللہ فرید ستا کے دوں سی فرید سویا کب تھا لیکن آج اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گئی دور. یہ ایک دن امام حسن بیٹھے تھے. یہ رنگ ہوتے ہیں پاک لوگوں کی مجلس کے. اب تو آداب نہیں نہ رہے ہے ساڈے منڈیاں نوں گلاں نہیں. اللہ آداب مجلس یہ ہیں کہ آگے بزرگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے، مشائخ بیٹھے، پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں. تو وہ آگے بزرگ بیٹھے تھے سارے چٹیاں داڑیاں والے. آپ پہلے انہوں نے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا کسان کھیت تیار کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر فصل اگتی ہے، وہ پانی دیتا ہے، وہ کھاد ڈالتا ہے. جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سب جتنے بزرگ تھے نا چٹیاں داڑیاں والے، انہوں نے کی تھی امام صاحب پھر وہ اپنی فصل کو کاٹ لیتے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی بابے ہو تسی پکی فصل ہو تیار رہی ہو، کسی ویلے بھی وڈ لینا. امام حسن رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا تسی پکی فصل ہو تیار رہی ہو، کسی ویلے بھی وڈ لینا. وہ ایک سائڈ پہ نوجوان بیٹھے تھے، پھر آپ ان کی جانب متوجہ ہوئے کہ تیرا نہ کام خراب نہ ہو جائے کہ بھائی پکاں گے پھر کتے بڑے جاواں گے جا. آپ نے فرمایا بعض دفعہ کسان ہل چلاتا ہے، کھیت تیار کرتا ہے، بیج بوتا ہے، ایویں چھوٹا چھوٹا سا بھی نکلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے اور وہ کھیت کو پکنے سے پہلے ہی اجاڑ کے رکھ دیتا ہے. آپ نے فرمایا تم بھی تیار رہنا، کہیں کسی وقت بھی تقدیر کی گواندی نہ چلے اور تمہیں بھی اکھیڑ کے رکھ دے. ہاں جی یہاں بھائی کیا رنگ ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ وہم ہے ہم سب کو. جی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. یہ پیچھے نیٹ پہ چلتی رہی ہے خبر، میں تقریباً بیمار رہا ہوں 2 ہفتے، اتنی حضرت جی میری ٹانگیں رہ گئی کہ منو خود پہ ڈر رہا ہے. یہ بھی تھی دیکھ سکتے ہیں گوڈے دی ہڈی میں باہر آ گئی بالکل سارا، ابھی بھی کچھ بھی نہیں دی. تو ظاہر اللہ نے صحت دی کو تھوڑی سی. وہ ایک بندے نے مجھے پوچھا حضرت جی پھر بیمار رہ کے کی سیکھیا ہے؟ میں ہی سیکھیا یار جڑے والے مرضی چاہے واہ کڑ چھڑے پڑ کے، جڑے والے مرضی چاہے واہ کڑ چھڑے پڑ کے بندہ کھ بھی نہیں ہے. جڑے والے مرضی چاہے واہ کڑ چھڑے کوئی جڑے والے مرضی. حضرت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جی بظاہر ان کا بڑا زور ہے. کیا؟ علم، حسن، عقل. بظاہر ہم یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں انہی تینوں کا زور چل رہا ہے. وہ میرے بزرگ اس کو حکایت کیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ نا اسے جگہ تے علم، عقل تے حسن کٹھے ہو گئے، انہاں دی لڑائی ہو گئی. علم نے کیا عقل نوں تے حسن نوں تسی کی ککھ بھی نہیں. عقل نے کیا ہویا ذرا دھیان نال گل کر، میں عقل ہاں. حسن نے کیا تسی دوئیں شدائی ہوئے دے ہو، میں حسن ہاں. وہ لڑ پڑے. میرے بزرگ فرماتے ہو تو تقدیر پئی لنگے. انہیں لڑدیاں ویکھیا تے آ گئی. وجہ پوچھی، سب نے اپنی اپنی. انہیں کیا نہیں گل ہے تسی دوئیں ہن دلیل دیو، میں ہونی فیصلہ کر دینی ہے تہاڈے جو بڑا کیڑا ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں سب سے پہلے علم بولا. علم آکھیا میں سب تو اونچا، میں خبر دیاں پل پل دی. ہاں بھائی ٹیکنالوجی ہے. آج علم بتا رہا ہے پہلے ہی ٹھیک ہے جی یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا زندہ آئے گا کہ مردہ آئے گا. حدیں ہیں حضرت جی، اس نے ہر چیز کے لیے حد مقرر کر دی ہے. یہ بتائے گا کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے،
لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ صاحب لگے گا کہ بار چپڑاسی لگے گا، یہ نہیں بتائے گا۔ علم آکھیا میں سب تو اچا، میں خبر دیاں پل پل دی تقدیر اسی۔ پھر عقل بولی، عقل آکھیا میں سب تو اچی، میں وچ کچہریاں لڑ دی تقدیر پھر اسی۔ پھر حسن دی واری آئی، حسن آکھیا میں سب تو اچا، میں سب تو اچا۔ حسن آکھیا میں ہاں، اور واقعی ہے وہ آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ پیچھے جی، وہ جناب ہماری کتنی بڑی وزارت ہے، اور حسن نے کس طرح ٹانگ مار کے اس کا دروازہ کھولا تھا، یاد ہے نا؟ ہیں چھوٹی جگہ نہیں تھی وہ حضرت جی، وزارت خارجہ ہیں، اور حسن نے کس طرح دروازہ کھولا تھا اس کا۔ حسن آکھیا میں سب تو اچا، میرا دنیا پانی بھر دی۔ پھر میرے مرشد فرماتے ہیں تقدیر بولی، تقدیر آکھیا تو ہی تینوں ہی جھوٹے، میں جو چاہواں سو کر دی۔ تقدیر آکھیا تو ہی تینوں ہی جھوٹے، میں جو چاہواں سو۔ ہاں جب تقدیر آتی ہے تو علم ختم، جب تقدیر آتی ہے عقل ختم، جب تقدیر آتی ہے میں نے بڑی بڑی سونیوں کو رلتے دیکھا ہے۔ اس لیے میاں جی وہ اسی پہ میں بات کو ختم کروں گا۔ وارث شاہ صاحب نے کہا تھا جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، انہوں نے سمجھ آ گئی نا گل دی، سانو نہیں آن ڈئی دی۔ وارث شاہ فرماتے ہیں جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، چٹ لف کے ٹائم لگا لئیے۔ ہاں میاں لف جا جا، اج لفیں گا مول پینا ہی، باقی لمحہ تو انہیں تینوں پا لینا، بھاویں تو جو مرضی ہے میاں۔ ہاں حضرت جی جب آنا ہے تو لمحہ پا لینا انہوں نے، تو جو مرضی ہے تو ککھ بھی نہیں ہے۔ میں حضرت اس دن ہم وہ گئے ہوئے تھے، یہ ہمارا اس سائڈ کا نا ٹور تھا، تو میں نے جناب وہ بلند و بالا عمارتیں دیکھی، کیٹو جناب ہے نانگا پربت، میں واہ مالکا تو کتا شانہ والا مالک ہے، تو کیٹو نو ہی نت پائی ہے، تو ماؤنٹ ایورسٹ نو ہی نت پائی، تو نانگا پربت نو ہی، ہاں حضرت جی نت پائی جی، علم نجعل الارض مہادا، انہیں نت پائی ہے، وہ کہتا ہے، اور یہ دعوت ہے، اللہ قرآن میں خود کہتا ہے، دیکھو علم نجعل الارض مہادا، وہ 30واں پارہ ہے۔ چلو ابھی شاید آیا مبارکہ نکل گئی ذہن سے، والجبال، نہیں حضرت جی وہ ہے، اس میں اللہ کہتے ہیں نہیں حضرت، اونٹ کو بھی دیکھو، کیا نام، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ ہاں حضرت جی میں حیران رہ گیا، میں سلیمان تو کی ہوئے دیکھ کڈا بڑا پہاڑ ہے۔ ہم کراچی گئے، پیچھے ہمارا ٹور تھا، ہم سمندر پہ گئے، میں واہ مالکا جی تمہیں آرڈر کر چھڑے کراچی کی ہے سمندر اگے ککھ بھی نہیں حضرت، لیکن کی نت پائی حضرت اسی کی شاہ۔ ایک وہ بندہ جنہوں صرف داڑ پیڑ شروع ہو جائے تو تور پور پول جانا حضرت، جنہوں صرف ٹھڈ پیڑ شروع ہو جائے تو تور پور پول جانا حضرت، کی یہ بندے آتے پتہ نہیں تینوں کی وہم پہ گیا کہ میں کی شاہ ہوں، میں کی ایٹم ہوں، ککھ بھی نہیں میاں، جڑے ویلے انہوں نے چاہنا تینوں پھڑ کے لمحہ پا لینا۔ بس پھر ایویں جس کسی نے آگے پوچھنا ہے بھائی کی ہویا مصباحی صاحب، وہ جی ایویں بس کچھ ہو گیا، ایویں کچھ نہیں ہویا، وہ اتھوں ہویا جو ہویا ہے، اتھوں ہویا جو ہویا، ایویں کاکا نہیں ہوندا ہے، ہاں ایویں بس حضرت جی بس۔ اس لیے حضرت جی ماشاءاللہ نکاح کا موقع ہے، اور اس بات کی خوشی ہے کہ بچے نے ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں دعا گوں کہ تا حیات یہ برکتیں اس کے ساتھ ساتھ چلیں، وہ چلتی بھی ہیں، ہاں چلتی بھی ہیں۔ یہ حضرت جی آپ دیکھ رہے ہیں نا، بس آخری بات میں گفتگو ختم، کس طرح طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، کیوں؟ ہم ابتدائی بے برکتی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے، جب نار نمرود جل گئی نا، اب آگ تو وہ جلا بیٹھے، اب پھینکے کس طرح اس میں، وہ آگ اتنی بڑی تھی، اب مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکے کس طرح، کیونکہ شیطان نے تو دیکھا تھا، اس نے وہ منجنیق بھی دیکھی تھی جس کے ذریعے جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، منجنیق، ٹھیک ہے جی، اس نے دیکھی تھی، اسی وقت مجسم ہو کے آیا، اس نے ان کو منجنیق بنانے کی نا ترکیب بتا دی ہے۔ اب وہ ہوتا کیا ہے، وہ رسی ہوتی ہے جس کو پکڑ کے، یہ سمجھو غلیل ٹائپ ہی ہے، وہ رسی کھینچتے ہیں، جب اس رسی کو چھوڑیں گے اوپر وہ لگی ہوتی ہے ایسے، اس میں جو چیز ہوگی وہ آگے جا کے تھرو کرے گی۔ اب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا منجنیق میں رکھ دیا، اب وہ رسی کھینچیں،
رسی کھینچیں، جب چھوڑیں تو چھوڑی نہ جائے. کیوں؟ کیونکہ آ کے اللہ کے نوری فرشتوں نے وہ رسی پکڑ لی تھی، وہ رسی ان سے چھوٹے ہی نہ، کیونکہ فرشتوں نے رسی پکڑی ہوئی تھی. اب شیطان تو دیکھ رہا تھا، وہ پھر مجسم ہو گیا، اور انہوں نے کہا اس طرح کرو کہ منجنیق کے قریب نہ چند بے پردہ بیبیاں لا کے کھڑی کرو. وہ جب چند بے پردہ بیبیاں لائی گئی نا تو فرشتے چھوڑ کے چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام جا منجنیق میں گرے. اب مفسرین کہتے ہیں بھائی اللہ کے نبی ابراہیم موجود ہوں، وہاں اگر ننگے سر والی بیبیاں آ جائیں تو فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی درمیان میں پردہ نہیں، کوئی درمیان میں آڑ نہیں. پھر وہاں کچھ خیر کی بات ہوگی، کچھ خیر ابتدا ہی خراب ہوتی ہے، ابتدا ہی. اس لیے جی بچوں ان کاموں سے، اور یہی راستہ ٹھیک ہے، یہ سونا راستہ ہے مسجد. اور بس حضرت جی کیا کریں، آج بھی عیسائی یورپ والے بہت ترقی کر گئے ہیں، بہت ترقی کر گئے ہیں، لیکن شادی چرچ جی ہونی، شادی چرچ جی بہت ترقی کر گئے ہیں شادی، اور انہوں نے ٹور کے اپنے وہ کلانا ہے، شادی چرچ میں ہی ہونی. پتہ نہیں اسی کیڑی ترقی کر بیٹھے ہیں، اسی رب دا گھر چھڑ کے تے میرج ہال نہ جا وڑے ہیں. کیا ہوگا پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. اللہ کا گھر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ہے، وہ آج بھی عیسائی اسی پہ قائم ہے، شادی گرجے میں ہی ہونی ہے. لیکن پتہ نہیں ہم نے مسجد کیوں چھوڑ دی. نہیں، آؤ مسجدوں کی طرف آؤ، یہاں سے برکت لو، یہاں کرم ہے یا رحمت ہے رب کی. یہ وہ جگہ ہے، کوئی نیت نہ غلط ہو، وہ صرف حاصلی ہے کہ نہ مسجد بہ رہے کہ سارے ٹر جانے پکھے لانے نے مسجد. نہیں، نیت ٹھیک ہو، کچھ بھی نہ کرے، صرف آ کے بیٹھ جائے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کی جائیں گے. یہ مسجد اتنی سونی جگہ ہے، تو پتہ نہیں ہم مسجد کو کیوں چھوڑ گئے ہیں. نہیں، آؤ مسجد کی طرف واپس. حضرت اللہ میں دعا گوں اللہ ہمارے اس بچے کو بہت زیادہ خوشیاں عطا کرے ہیں جی، اور اللہ والد صاحب والدہ صاحبہ کو لمبی برکتوں والی زندگی دے، اور تا حیات یہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ یہ برکتیں چلیں. وما علینا الا البلاغ المبین.